پہلی جو بات ہے کہ یہ عظیم سورت ہے. اس سورت کی 3 فضیلت ہے. سب سے پہلی جو فضیلت ہے ترمذی کی حدیث ہے. حدیث سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفعت لرجل حتی غفر له. یہ 30 آیت ہے، یعنی کہ سورہ ملک کل اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گی، آ کر بولے گے کہ اللہ تعالیٰ زید سورہ ملک پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ سورت اللہ کے پاس آ کے سفارش کرے گی. جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یہ قرآن کو کل اللہ کے پاس آ کر سفارش کرے گی. یعنی دوسری فضیلت یہ بھی حدیث کس میں ہے؟ ترمذی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک هي المانعة من عذاب القبر. سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتا ہے. سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے رات میں، اس رات اگر اس کی وفات ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کس سے بچ جائے گا؟ عذاب قبر سے بچ جائے گا. لیکن بعض لوگ کبھی کبھی پڑھتی ہیں سورہ ملک، کبھی پڑھے کبھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح الترغیب کی جو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل لیلہ، ہر رات سورہ ملک پڑھے. جب بھی سونے کے لیے آپ جاتی تو سورہ ملک پڑھیے. موبائل سے آپ پڑھ لیجیے سورہ ملک. کیا سو کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا کہ گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لیٹ کر ذکر کرتے تھے. بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ. تم اللہ کا ذکر کرو کیسے؟ قیاما، کھڑے ہو کر، قعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، لیٹ کر. لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سو گئے، آپ کو یاد آ گیا آپ نے سورہ ملک نہیں پڑھا ہے، اسی وقت آپ موبائل میں اٹھا کر سورہ ملک پڑھ لیجیے. یہ دوسری فضیلت ہوئی. جو سورہ ملک پڑھے گا وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. تیسری فضیلت یہ بھی مطلب سمجھو کہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. جب قبر میں ہم کو لٹایا جائے گا، عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، پاؤں کے پاس آواز آئے گی کہ لا سبیل لک، وہاں سے تم عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہا جائے گا کہ اسے تو ملک پڑتا تھا. پھر وہی فرشتے سر کے پاس سے آئیں گے عذاب دینے کے لیے. آواز آئے گی کہ لیس لکم، تم یہاں سے عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انسان سورہ ملک پڑھتا تھا.